کیا جادو کے ذریعے سے مرد و عورت کے مابین جدائی کروائی جا سکتی ہے یا ان کے درمیان جدائی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کیا اسی طرح بعض لوگ کیا دوسرے مرد و عورت کے درمیان کیا وہ جدائی کروا سکتے ہیں؟ کیا ان کے مابین کوئی فتنہ ہو سکتا ہے؟ ان کے مابین لڑائی ہو سکتی ہے؟ ایک ہنستا بستا گھر اجڑ جانا، مرد و عورت کا درمیان میں اختلاف ہو جانا اور اس اختلاف کی وجہ سے بنا صلح کے وہ معاملہ اتنا بگڑ جانا کہ طلاق کی حد تک پہنچ جانا، کیا اس میں کیا کوئی جادو کا اثر بھی ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی پڑھائی کے معاملات ہو سکتے ہیں؟ کیا اس طرح کی کوئی خرابی جادو کی وجہ سے ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، بالکل جو ہے بعض لوگ ایسے بدبخت قسم کے ہوتے ہیں جو منتروں کے ذریعے سے مرد و عورت یعنی میاں بیوی کے درمیان فتنہ و فساد، لڑائی و جھگڑا، یہاں تک کر کے سخت قسم کی جدائی کے معاملات کر ڈالتے ہیں۔ جب وہ منتر پڑھتے ہیں بار بار اور ان کا وہ تصور کرتے ہیں یا ان کا وہ نام لیتے ہیں تو پھر جدائی کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیجئے، اگر کسی کے ہاں کوئی ایسا معاملہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بندے کو استخارہ کرنا چاہیے، اور استخارے میں آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ پر اس طرح کا اثر ہے، مثلا جادو کی وجہ سے آپ کی جدائی ہو رہی ہے، آپ کا گھر خراب ہو رہا ہے اور مرد عورت کے درمیان آپس میں فتنہ اور فساد اور لڑائی ہو رہی ہے، تو ان کو استخارہ کرنا چاہیے۔ جب استخارہ کریں گے تو آپ کے استخارے میں ساری معلومات مل جائے گی، اشارہ مل جائے گا۔ اگر ہوا معاملہ تو آپ کا دل مطمئن ہوگا، اگر کوئی جادو کا مسئلہ نہ ہوا تو آپ کا دل مطمئن نہیں ہو پائے گا۔ تو سب سے پہلی بات یاد رکھ لیں کہ اگر آپ استخارہ خود کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو پھر استخارہ کروایا بھی جا سکتا ہے۔ سامعین، اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اگر آپ پر ایسا اثر ہے تو پھر آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی پیر کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو میں ایک بہترین وظیفہ بتا دیتا ہوں، آپ اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کرنا آپ نے کیا ہے کہ صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح 100 دانے والی اپنے ہاتھوں کے اندر لے لینی ہے اور ایک تسبیح پڑھنی ہے سورۃ فاتحہ کی، یعنی ایک دانے پر ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد پڑھنی ہے، اور اسی طرح مغرب کی نماز آپ جب پڑھ لیں، نماز آپ نے جہاں پڑھی ہے وہیں بیٹھ کے فوراً ہی آپ نے ایک تسبیح جو ہے سورۃ فاتحہ کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 11 مرتبہ سورۃ فلق اور 11 مرتبہ سورۃ ناس۔ یہ آپ نے صبح کی نماز کے بعد یعنی سورج کے 20 منٹ نکلنے کے بعد جب آپ ایک تسبیح سورۃ فاتحہ کی پڑھ لیں تو پھر آپ نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھنی ہے، اور اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد جب آپ فاتحہ کی ایک تسبیح کو پڑھ لیں گے تو پھر 11 مرتبہ اخلاص اور 11 مرتبہ فلق اور 11 مرتبہ ناس، یہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر بھی دم کریں اور پانی پر بھی دم کریں اور آپ اپنی بیوی پر بھی دم کریں۔ یہ مسلسل 21 دن تک یہ کام آپ کرتے رہیں، اور جس پانی پہ آپ دم کریں وہ پانی خود بھی پئیں، اپنی بیوی کو بھی پلائیں، اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ ان کو بھی پلائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اگر کوئی جادو ہوا تو یہ سب ختم ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت آپ کے شامل حال ہو جائے گی۔